لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ ایک آیت ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں 3 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نکاح یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے۔ اب اس فطری اور طبعی تقاضے کو پورا کیسے کیا جائے، اس بارے میں ہمارا دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اگر یہ طبعی تقاضا اور فطری تقاضا شریعت کے احکام کے مطابق پورا کیا جائے گا، احکامات اسلام کے دائرے میں رہ کر پورا کیا جائے گا، تو اس فطری اور طبعی تقاضے کے فوائد، فضائل، برکات وہ ظاہر ہوں گے، نصیب ہوں گے، ملیں گے۔ اور اگر اس فطری اور طبعی تقاضے کو پورا کرنے میں احکامات شریعت کو پامال کر دیا، احکامات شریعت کو پس پشت ڈال دیا، اور اس طبعی اور فطری تقاضے کو من چاہی کے مطابق پورا کیا، تو پھر ریئیکشن ہوگا۔ دیکھو، کھانا آدمی کھاتا ہے اور بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو الٹی اور دست ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ہو گئے؟
مزیدار کھانا تھا، بڑا لطف دے رہا تھا، بڑا مزہ دے رہا تھا یہ کھانا، مگر یہ آدمی انجام سے واقف نہیں تھا، بس لطف اٹھاتا رہا، اس کھانے کا مزہ لیتا رہا۔ اب جب کھانے کا مزہ لیتا رہا اور جو کھانے کا اصول تھا، ضابطہ تھا، قانون تھا، اس کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جو لطف اندوز کھانا تھا انجام کے اعتبار سے نقصان کا سبب ہو گیا، الٹیاں ہو رہی ہیں، دست لگ رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہا ہے اور ڈرپیں لگ رہی ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے تو ایک طبعی تقاضا پورا کیا تھا، ایک فطری تقاضا تھا کھانے کا، اور مزے کی چیز اس کو مل گئی تھی، اس کی پسند کی چیز تھی، بس اس نے اصول کو توڑا، ضابطے کو توڑا، قانون کو توڑا، تو کیا ہو؟ کیا انجام ہو؟ سب سمجھتے کیا انجام ہوتا ہے؟ ایک قصہ لکھا ہے، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، ریگستان میں، اور یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، راستہ بھول گیا، اب گھوم رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پریشان پھر رہا ہے، پانی کی تلاش میں ہے، پانی مل نہیں رہا، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت، اور پریشان، گھومتے 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 جب اس نے سوچا کہ اب تو بھائی موت ہی سامنے آ گئی، تو مرنا ہے، پانی نہیں ہے، حلق میں کانٹے، اچانک دور ایک کٹیا نظر آئی، یہ وہاں چلا گیا، کٹیا میں جا کے اس نے صاحب کٹیا سے کہا بھائی کچھ پانی تو پلاؤ، بڑے میاں تھے، باہر آئے کہ اچھا پانی، تو کٹورے میں پانی بھرا اور بھوسا رکھا ہوا تھا، بھوسا وہ اس نے کٹورے میں ڈال دیا پانی کے اندر۔ اب اس کو بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اور گڑھے کا ٹھنڈا پانی کٹورے میں سامنے آیا، اور اس نے مٹھ بھر کے بھوسا ڈال دیا۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ کیا کروں، اس نے تو بھوسا ڈال دیا اتنا سارا۔ اب جو اس کا جذبہ تھا کہ میں گھٹا گھٹ پانی پی لوں تاکہ میری پیاس بجھے، وہ تو حاصل ہوا نہیں۔ یہ ہوا کہ پانی اس نے وہ پھونک مار مار کے تھوڑا تھوڑا پیتا رہا، کہ بھوسا آتا ہے تو وہ پانی چوس چوس کے تھوڑا 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 کر کے پیتا رہا، یہاں تک کہ پورا کٹورا پی گیا۔ کچھ حواس ٹھکانے آئے، کچھ ہوش آیا، کچھ ہمت آئی، کچھ حوصلہ آیا، تو اس نے صاحب کٹیا سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ مجھے اتنی شدت کی زور کی پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ نے پانی تو دیا، احسان تو فرمایا، مگر یہ اتنا سارا بھوسا ڈال دیا، اتنی مجھے اذیت ہوئی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی پانی پینے میں، یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تو بہت شدت کی پیاس کی حالت میں میرے پاس آیا تھا، اور اس شدت کی پیاس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو گھٹا گھٹ پانی پی لیتا ہے تو تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت کے منہ میں جاتے دیکھے ہم نے ایسے مسافر۔ تو میں نے سوچا کہ تیری جان بچانی چاہیے اور تیری پیاس بھی بجھانی چاہیے، تو میں نے بھوسا ڈال دیا کہ تو گھٹا گھٹ پانی نہ پی، شدت کی پیاس ہے، پانی پی گیا تو نقصان ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، تو میں نے تیری جان بچانے کے لیے کیا۔ تو بھائی دیکھیے پانی ایک فطری تقاضا تھا، اور شدت پیاس میں وہ پانی اس کو ملا تھا، مگر وہ بھوسا ڈالا گیا تاکہ اصول اور ضابطے کے مطابق پانی پیے، تو یہ پانی اس کی زندگی کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہی پانی موت کا سبب بنے، ورنہ یہی پانی موت کا سبب بن جاتا، جو کہ پیاس بجھانے کا سبب تھا اور زندگی کا ذریعہ تھا۔ تو ایسے ہی نکاح یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ایک طبعی تقاضا ہے۔ اگر اس فطری اور طبعی تقاضے کو پورا کرنے میں احکامات شریعت کا خیال نہ کیا، شریعت کے اصول ضابطے اور قانون کا خیال نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، ادھر نکاح ہوا، ادھر 2 مہینے گزرے نہیں، ادھر طلاقیں شروع ہو، روز دارالفتہ میں
حساب لگایا جائے تو اوسطاً روز ایک مسئلہ طلاق کا ضرور آتا ہے، اوسطاً۔ یہ وہ انجام ہے کہ اس فطری اور طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، احکامات شریعت کو پس پش ڈالا جاتا ہے۔ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اس کے مطابق اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لہٰذا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانے کو اصول کے مطابق نہ کھایا تو ریئیکشن ہوا، پانی اصول کے مطابق نہ پیا تو ریئیکشن ہوا، ایسے یہ نکاح کے معاملے کو شریعت کے دائرے میں نہ لائے تو پھر منفی اثرات ظاہر ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ تو خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے جو سورہ احزاب کے آخری رکوع میں ہے، اور اس میں ایسی عجیب ہدایات دی جا رہی ہے جو دولہے اور دلہن سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دولہا موجود نہیں ہے، دولہا موجود نہیں ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کیا بیان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نکاح پڑھیں گے اور جائیں گے۔ یعنی یہ حال ہے ہماری غفلت اور لاپرواہی کا کہ تقریب نکاح تو اس کے لیے، اور وہ اس وقت آتا ہے جب بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ تو سنتا بھی نہیں کہ کیا باتیں ہوگی، اس کو کیا پرواہ۔ ہماری لاپرواہی غفلت کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک ہے باتیں ہوں گی، سنیں گے، بس ٹھیک ہے، ہاں اڑا دیں گے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ آدمی خود سوچے۔ جب آدمی دین کی بات کو اہمیت ہی نہ دے، احکامات شریعت کو اپنے لیے سمجھے ہی نہیں، کتنی باتیں دین کی ہم سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کو آپ پڑھاؤ اور دین کی بات آپ کرو، کتنے عمل کرتے ہیں؟ کتنی دین کی باتیں ہوتی ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماعات میں دین کے تذکرے ہوتے ہیں، کتنا عمل آتا ہے۔ جب عمل نہیں آئے گا، جب آدمی ان اصولوں پر نہیں چلے گا تو فائدہ تھوڑی ہوگا۔ فائدہ تو جب ہوگا جب آدمی دین کے احکام کو اہمیت دے گا، اس کو سنے گا، اس پر عمل کی کوشش کرے گا، تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور جب وہ سنے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا باتیں ہیں، کیسے زندگی کی گاڑی چلانی ہے، تو فائدہ کیا؟ وہ تو اپنے ایکشن میں دیکھ لیجئے دولہے کتنے ایکشن کرتے ہیں، یعنی ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، جوتے کیسے ہونے چاہیے، موزے کیسے ہونے چاہیے، رومال کیسا ہونا چاہیے، ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کے دوست خریداری کروائیں گے، اس کو یہ کہیں گے بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی ضروری ہے، یہ چیز بھی لینی ہے، اور پردے ایسے لگیں گے، اور بیڈ شیٹ ایسے بچھے گی، اور یہ چیزیں ایسی ہوں گی، ہوتا ہے۔ یعنی دوست بھی مشورے دیں گے اور سب مشورے دیں گے، اور بھائی آگے کی زندگی تمہاری شریعت کے دائرے میں آ جائے، تم حقوق اللہ کو پہچانو، حقوق العباد کو پہچانو، آگے تمہاری زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، آگے ایک ذمہ داریاں تم پر آنے والی ہیں۔ بھائی اس کو کون سمجھائے گا، اس کا کون تذکرہ کرے گا، اس کا کون مذاکرہ کرے گا؟ بھائی ادھر اب ایک اجنبی عورت گھر میں آ رہی ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے سارے حقوق اس دولہے کے اوپر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، ان کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق بھی پورے ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی پورے ادا کرنے ہیں۔ یہ کون سمجھائے گا اس کو؟ کس کی ذمہ داری ہے اور کب سمجھانے ہیں؟ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذاکرہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوں گے بٹھا کر کے، بیٹا دیکھو اب تمہاری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، اب تم پر بہت، تمہارے نازک کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، بھائی اسے کس طرح پورا کرنا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو بچیوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا اب تمہاری زندگی، یہ نازک کندھے ہیں، ان پر گراں بار آنے والا ہے، بہت بوجھ آنے والا ہے، تم اس بوجھ کو کیسے اٹھانا، کیسے اس بوجھ کو تم پورا اٹھاؤ گی، کیسے اس کو تم اس مسئلے کو حل کرو گی کہ تمہارا گھر جنت بن جائے، تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر کو جنت بنا دو۔
کتنے ماں باپ ہیں جو اس طرح بیٹی کو سمجھاتے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہاں توجہ ہے تو بھائی مایوں کی تقریب ہے، بھائی اس کے لیے الگ لباس، اور اس کے لباس کے لیے کون سا ڈیزائن ہونا چاہیے، اور پھر مہندی ہے اس میں کون سا لباس پہننا ہے، اور پھر نکاح کی تقریب ہے اس میں کون سا لباس پہننا ہے، اور پھر ولیمے کی تقریب ہے اس میں کون سا لباس پہننا ہے. تو خواتین 2 مہینے 3 مہینے سے اس تیاری میں لگتی ہیں. تو بچی کو سمجھائیں گی کیا کہ بھائی تمہیں اب سسرال میں رہنے کیسا، کس طرح جو ہے ساس کا دل خوش کرنا ہے، کس طرح نند کا دل خوش کرنا ہے، کس طرح شوہر کا دل خوش کرنا ہے، کس طرح یہ تم ذمہ داری نبھاؤ گی. وہ تو کپڑوں میں لگی ہوئی، یعنی 4 تقریبیں ہیں تو 4 سوٹ. وہ تو جو بہنیں ہیں اور جو گھر کی خواتین ہیں ان کے، پھر دلہن کے وہ تو 15 20 22 25 سوٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں نا، مدرسے میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو آتی ہیں ملنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے لباس سلوائے، کہتے 22، کہتے 20، کہتے 25. یہ دلہن کے 25 سوٹ، بتاؤ. تو جب ہم ان چیزوں میں لگیں گے اور خوب ان چیزوں میں خرچہ ہوتا رہے گا، اور ابا کماتا رہتا ہے اور یہ بیوی یہ تو خرچے ضروری ہیں بھائی. جب اتنے سارے غیر ضروری اخراجات ہوں گے تو نکاح برکت والا ہوگا کیسے؟ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ وہ نکاح برکت والا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. تو جب نکاح میں اتنا خرچہ کر دیا تو برکت والا رہا تھا. اب برکت کی دعائیں مانگتے رہو تو کہاں برکت آئے گی بھائی. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ بالٹی ہے، اس کا پیندہ ہٹا دیا اور اب پانی کا نلکا کھول دیا. اب دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ بالٹی بھر جائے، یا اللہ یہ بالٹی بھر جائے، یا اللہ بالٹی بھر جائے. اور 1000 5000 کا نوٹ صدقہ دے رہے ہیں، اور بکری ذبح کر رہے ہیں اور مدرسے میں پہنچا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ بالٹی میری بھر جائے. کیسے بھرے گی؟ جب پیندہ ہی آپ نے ہٹا دیا تو بھرے گی کیسے؟ کب بھرے گی؟ جب یہ پیندہ لگا ہوا ہوگا. اس کے بعد نلکا کھولو، پھر صدقہ نہ دو، پھر بکرا بھی ذبح نہ کرو، بالٹی بھر جائے گی. جو طریقہ ہے بالٹی بھرنے کا. تو نکاح میں کوئی صدقہ نہ دو، کوئی بکرا نہ کاٹو. یہ خرافات، یہ اسراف، یہ فضولیات، یہ اس سے بچ جاؤ اور پھر برکت کی دعا کرو. اب برکت کی دعا ہوگی جیسے کہ نل کا کھول دیا پانی کا، یہ برکتوں سے لبریز ہو جائے گا. یہ نکاح برکتوں سے لبریز ہو جائے گا. تو جب تک ہم اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی اس طرح اصلاح نہیں کریں گے تو بھائی اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. خوش فہمی رہے گی، خوش فہمی. میں بڑا دیندار ہوں اور بھائی ہم نے تو بڑے سادگی سے نکاح کر لیا. خوش فہمی ہے، خوش فہمی. خوش فہمی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. زندگی کو بدلنا ہے. زندگی کو بدلیں گے پھر برکتیں دیکھو کیسی آتی ہیں. اور زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ بدلے، یہ بدل جائے تو پھر زندگی بدلے گی. اور دل ہی نہ بدلے تو کیسے زندگی بدلے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ہے کہ آگے کی زندگی کیسے گزاریں، آگے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. اور جن کے رشتہ داروں کی اور بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ سوچیں، فکر کریں کہ بھئی ہم آئندہ کیسے شادی کریں گے. کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح برکت والا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. تو اگر خرچ ہی کم نہ ہوا نکاح میں تو برکت آئے گی کہاں سے؟ تو بہرحال یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھ کر
ایک پیغام دیا ہے، اپنے اللہ کا، اپنے محبوب حقیقی کا ایک پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان تینوں آیتوں میں نکاح کا تذکرہ ہی نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس میں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ مجلس نکاح کی ہے، اور یہ امام الانبیاء سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں آیتیں تلاوت فرمائی ہیں خطبہ نکاح۔ اور تیسری یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، حالانکہ نکاح کے بارے میں آیتیں موجود ہیں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ جو تمہیں عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ نکاح کے بارے میں امر ہے، حکم ہے کہ نکاح کرو، تو وہ آیتیں تلاوت نہیں فرمائی جو نکاح سے کے موضوع سے منسوب آیتیں قرآن میں تھیں۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں تلاوت نہیں فرمائی۔ کون سی آیتیں تلاوت فرمائیں؟ وہ آیتیں جس میں تقوی کا تذکرہ ہے، 5 مرتبہ تقوی کا امر ہے اس میں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تینوں آیتوں کے اندر 5 مرتبہ تقوی کے امر کی تکرار ہے، تقوی کے امر کی تکرار ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ مجلس نکاح میں دولہا بھی ہوگا اور دلہن کے بھی رشتہ دار ہوں گے، دولہا کے بھی رشتہ دار ہوں گے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے اتقوا اللہ۔ گویا دولہا سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو تمہاری زندگی گزرے گی اتقوا اللہ کے ساتھ گزرے گی، ہر موقع پر اتقوا اللہ تمہیں یاد رکھنا ہے۔ بیوی کوئی گڑبڑ کر جائے، کوئی غصے والا کام کر جائے، اتقوا اللہ تمہیں یاد آ جائے، کس طرح غصہ کرنا ہے، کس طرح قابو کرنا ہے معاملے کو، اتقوا اللہ کے ساتھ کرنا۔ شوہر کی طرف سے کوئی ناگواری نظر آ جائے، شوہر کی طرف سے کوئی خلاف عادت، خلاف مزاج بات پیش آ جائے، اتقوا اللہ۔ بچی کے لیے، دلہن کے لیے حکم ہے اتقوا اللہ۔ دیکھو بھئی تقوی کے ساتھ رہنا، یہ امر تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ساس کے لیے آ گیا کوئی مسئلہ، اتقوا اللہ۔ سسر کے لیے کوئی مسئلہ آ گیا، اتقوا اللہ۔ نند کے پاس کوئی مسئلہ آ گیا، اتقوا اللہ۔ اور بھاوج کے ساتھ آ گیا، دیورانی کے ساتھ آ گیا، جیٹھانی کے ساتھ آ گیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ سب کے لیے اتقوا اللہ کہ بھائی دیکھو خلاف مزاج باتیں پیش آئیں گی، بھڑک آئے گی تو میں قابو کرنا، ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو جائے شیطان کا، حملہ ہو جائے نفس کا اور وہ تمہیں کہیں اور لے جائے۔ اتقوا اللہ، یہ خطبہ نکاح کے 5 امر یاد رکھنا تقوی کے، تکرار تقوی کو یاد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس امر کو چھوڑ دو اور ریئیکشن ہو جائے، نفس پہ چل جاؤ، شیطان کی ہدایات پہ چل جاؤ اور پھر سارا معاشرہ اور ماحول ناگوار ہو جائے۔ تو ہدایات دی جا رہی ہیں اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کی، ہدایات دی جا رہی ہیں اپنے گھر کی فضا کو خوشگوار بنانے کی، ہدایات دی جا رہی ہیں اپنے کمرے کی فضا کو خوشگوار بنانے کی، کہ اگر ان اوامر پر عمل کر لیا تو کمرے کی فضا بھی خوشگوار، گھر کی فضا بھی خوشگوار اور پورے خاندان کی فضا خوشگوار، اگر اس تقوی اللہ پر عمل ہو گیا۔ اور اگر اس کو پسے پوچھ ڈالا، میں اپنی من چاہی پہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں نے جو سمجھا ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے، اور دوسرے والے نے جو کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، یعنی وہ جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ 100% غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح۔ یہ نفس پٹی پڑھاتا ہے مجھے، اور مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ میں یہ سوچوں کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں اس میں بھی تو کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تو کوئی خامی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تو کوئی برائی ہو سکتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کوئی وحی تھوڑی ہے۔ 1% بھی مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیتا، بھڑک اٹھاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں مجھے القا کرے گا، ایسی ایسی باتیں مجھے سجھائے گا کہ جو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جائے۔ یہ ہے نفس اور شیطان سے مقابلہ۔ اب یہ ہدایات سامنے ہوں، بار بار اس کی تکرار سامنے ہو
اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تو اب کیا ہوگا؟ یہ شیطان سے مقابلہ ہے. بھائی شیطان بھڑک پیدا کرے گا. اب میں اتقوا اللہ کو سوچوں کہ یار واقعی اس میں یہ خامی تو ہے، مگر میں جو یہ اتنا سارا اس کے خلاف سوچ رہا ہوں، کیا اتنا سارا اس کے خلاف سوچنا میرے لیے مناسب ہے؟ کیا وہ واقعی اتنا برا ہے جتنا میں سوچ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے 10% کم برا ہو اور میں اس کو 90% زیادہ برا سمجھ رہا ہوں. یہ اتقوا اللہ جو ہے نا، یہ مجھے اس طرف لائے گا. اور میں اتقوا اللہ کو ذہن میں نہ رکھوں تو پھر یہ نفس اور شیطان ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ خونم خان کرا دیتے ہیں. خونم خان. ایک عجیب قصہ آیا سامنے کہ ایک شخص علماء کے ساتھ رہنے والا، علماء کا صحبت یافتہ، علماء کا خدمت گزار، اس کو اس کے دوست نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس پر اس کو ایسی بھڑک آئی کہ اس کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا اور قتل کا اقدام کر لیا اور جیل چلا گیا. اب بتاؤ، یعنی دیندار، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، مشورے لینے والا، مگر جب اندر کی بھڑک اٹھی تو شیطان نے اس کو یہ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ کم از کم جس سے تمہارا تعلق ہے اس سے مشورہ تو کر لو، جس سے ہر بات پوچھ کے چلتے ہو اس سے تو پوچھ لو. وہ بھی اس نے موقع نہیں دیا. گیا، چلا دی، قریب ہو گیا مرنے کے سامنے والے. یہ ہے شیطان کا طریقہ واردات کہ پھر جب وہ بھڑک پر اٹھاتا ہے تو پھر دوسرے پہلو پر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا. اتقوا اللہ یہ ہے کہ بھئی دوسرے موضوع کو سوچے آدمی، ذہن میں لائے باتیں. نہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تو اگر اس کی تکرار ذہن میں ہو، اس کی تکرار ذہن میں ہو، دولہے کے ذہن میں بھی ہو، دلہن کے ذہن میں بھی ہو، اور دولہا کے گھر والوں کے ذہن میں ہو، دلہن کے گھر والوں کے ذہن میں ہو کہ خطبہ نکاح میں ہم نے اتنے اتقوا اللہ کی تکرار سنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بھڑک نہیں ہوگی، پھر ریئیکشن نہیں ہوگا. ہر ایک اتقوا اللہ کو سوچ کر ٹھنڈا پڑ جائے گا. شیطان کو آگے بھڑک کا موقع نہیں ملے گا، شیطان کو ابھالنے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ خطبہ نکاح بہت قیمتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے. تو ہدایات مل رہی ہیں اپنے گھر کی فضا کو خوشگوار بنانے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میری غلطی ہوگی، میں غلطی پر ہوں. دوسرا غلطی پر ہے نہیں ہے ٹھیک ہے، میں غلطی پر ہوں. جب یہ سوچے گا تو آگے جھگڑا بڑھے گا نہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا. یہ عجیب ہدایت دے دی. یہ ہے زبان کی حفاظت، کہ اگر زبان کی حفاظت ہو جائے تو یہ کمرے کی فضا بھی خوشگوار، گھر کی فضا بھی خوشگوار، اور خاندان کی فضا بھی خوشگوار. قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا. ایسی بات کہو جو بالکل ٹھیک ہو. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا ساس اور بہو کے، اور بیوی اور شوہر کے، اور نند اور بھاوج کے، وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. قول سدید سے روگردانی کی جاتی ہے، بات کو چھپایا جاتا ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے، جھوٹ بول دیا جاتا ہے، غلط فہمی کر دی جاتی ہے، غلط بیانی کر دی جاتی ہے، غلط فہمی ڈال دی جاتی ہے. تو اس ہدایت پر عمل نہیں ہوتا. جب اس ہدایت پر عمل نہیں ہوتا تو پھر دیکھ لیجئے کیسی کیسی آگ، کیسی کیسی بھڑک، اور اللہ حفاظت فرمائے کیسے کیسے گھر ٹوٹتے، کیسے گھر ٹوٹتے. جو دارالفتہ میں جو طلاقوں کے قصے آتے ہیں اس میں اکثر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یہ قولوا قولا سدیدا کی کمی ہے. شوہر والے، لڑکے والے آتے ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں
تو ان کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 100% قصور لڑکی کا ہے، لڑکا بالکل پاک صاف ہے، اور ہوگا تو تھوڑا سا ہوگا بس. ہاں ہم بھی مانتے ہیں ہمارا قصور ہے، تھوڑا سا ہے. اور جب لڑکی والے آتے ہیں تو وہ اس طرح داستان سناتے ہیں، اس طرح کہانی سناتے ہیں کہ بھئی سارا قصور 100% لڑکے کا ہے، اور لڑکی تک کا تو پاک صاف ہے. تھوڑا سا ہوگا بھئی، تھوڑا سا قصور لڑکی کا ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ارے بھئی جب مانتے ہو، لڑکے والا کہتا ہے ہاں ہمارا قصور ہے تھوڑا سا، اور لڑکی والا بھی کہتا ہے ہمارا تھوڑا سا قصور ہے، تو اسے دل سے مان لو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. مگر دل سے ماننے کو تیار نہیں. جب دل سے آدمی نہیں مانے گا تو پھر لڑائیاں بڑھیں گی، جھگڑے بڑھیں گے. آج دیکھ لیجئے، ہر اللہ حفاظت فرمائے، جو معاشرے کی رپورٹیں ہمارے پاس آتی ہیں، جس قسم کے لوگ پریشانی میں آتے ہیں، تو وہ خلاصہ یہی نظر آتا ہے کہ اس ہدایت پر عمل نہیں ہو پا رہا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو دولہا بھی قول سدید اختیار کرے، ہمیشہ صحیح سچی بات کرے. دلہن بھی ہمیشہ صحیح سچی بات کرے. دولہا کے گھر والے بھی صحیح سچی بات کریں، دلہن کے گھر والے بھی صحیح سچی بات کریں. سب لوگ صحیح سچی بات کریں تو پھر کہاں سے بگاڑ آئے گا؟ راستہ ہی نہیں ملے گا نفس اور شیطان کو ابھارنے کا، غلط فہمیاں ڈالنے کا، اور لڑائی جھگڑوں کا موقع ہی نہیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تقویٰ ہوگا، قول سدید ہوگا، زبان کی صحیح حفاظت ہوگی، صحیح استعمال ہوگا زبان کا، اور تقویٰ ہوگا، تو انعام کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، تمہارے گھر کا فساد بگاڑ سب ختم ہو جائے گا. یہ قرآنی تعلیم ہے، کوئی قصہ یا داستان نہیں ہے، حقیقت ہے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارا فساد بگاڑ ختم ہو جائے گا اگر اس ہدایت پر عمل ہو جائے. یصلح لکم اعمالکم، سب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، سب اعمال میں اللہ تعالیٰ سدھار پیدا فرما دیں گے. یصلح لکم، اللہ اصلاح فرما دیں گے. جب اللہ اصلاح فرما دیں گے تو کون بگاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ کون توڑ پیدا کر سکتا ہے؟ یصلح لکم، تمہارے لیے اصلاح ہو جائے گی، تمہارا بگاڑ فساد ختم ہو جائے گا. اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کا فساد بگاڑ ختم ہو جائے گا، سارے عمل سنور جائیں گے. اللہ سنوار دیں گے. اللہ کیسے سنواریں گے؟ وہ ان کا تکوینی نظام ہے، تکوینی نظام ہے. پھر اللہ ایسا سدھار پیدا کریں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ادفع باللتی ہی احسن. ایک جگہ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے سامنے والے کی بات کو دفع کرو، احسن طریقے سے اس کی بات کو دفع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ گہرا دوست بنا دیں گے، دلوں میں جوڑ، محبت، الفت، مودت پیدا فرما دیں گے. یہ جو دل ہے نا، اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں ڈالتے ہیں. صحیح رخ پہ چلے گا تو صحیح باتیں القاء فرمائیں گے، غلط رخ پہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جائے گی، شیطان کو بھی موقع مل جائے گا اور نفس کو بھی موقع مل جائے گا، اس کو غلط رخ پہ ڈال دے گا. تو فرمایا کہ اگر تقویٰ آ جائے اور قول سدید آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے، سدھار دیں گے. یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہو گیا، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے گی تم سے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے ذنوب بھی معاف کر دیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے کہ گناہ بھی بخش دیں گے، اعمال بھی سدھار دیں گے، ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. پھر آگے ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا، ایک قانون دے دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہوا. فقد، تحقیق، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، فازا، کامیاب ہوا، فوزا عظیما،
بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ کون؟ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے فوز عظیم ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور فوز عظیم کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ بھئی کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے مقصد کو حاصل کر لے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں بھی مقصد مل جائے اور آخرت میں بھی مقصد مل جائے۔ اور دنیا میں مقصد یہ ہے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے، زندگی بھلی ہو جائے، اچھی ہو جائے، اور آخرت میں سب کمی کوتاہیوں کی معافی ہو جائے۔ تو یغفر لکم ذنوبکم، اور یہ فرما دیا کہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی مل جائے گی، مقصود مل جائے گا۔ تو اس لیے بھائی ہر معاملے میں اطاعت کو مقدم رکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کتنی اطاعت ہم نے کی ہے، کتنی نافرمانی کی ہے، کتنی معصیت کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہر ایک کو سوچنا ہے، خواتین کو بھی سوچنا ہے، مردوں کو بھی سوچنا ہے۔ اور جن جن خواتین نے بڑے بڑے لباس سلا لیے، بہت جو ہے کافی مہنگے مہنگے لباس کی طرف توجہ کی، وہ یہ سوچیں کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہاں لگایا؟ وہ کہیں ایک لباس مایوں کے لیے سلوایا، ایک لباس جو ہے وہ مہندی کے لیے سلوایا، ایک لباس ولیمے کے لیے، ایک نکاح کی تقریب کے لیے۔ تو کیا مال اس لیے دیا تھا کہ تم اس طرح اپنی خواہشات پہ لگاؤ، اپنی مرضیات پہ لگاؤ؟ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک سوٹ تھا ان کے پاس، کہتے ہیں سوت کا تھا تھوڑا، اس زمانے عام طور پر اونی پہنتے تھے، ان کے پاس ایک قمیض تھی سوت کی۔ تو فرماتی تھی کہ دلہنیں، مدینہ منورہ کی دلہنیں آتی تھیں اور وہ سوٹ لے جاتی تھیں پہننے کے لیے، کہ ان دلہنوں کے پاس بھی کوئی اچھا لباس نہیں ہوتا، بس ام المومنین سے عاریتاً لیتی تھیں اور وہ لباس اپنی شادی کے موقع پہ پہن لیتی تھیں، پھر واپس دیتی تھی۔ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی دلہنیں اس لباس میں نمٹ گئی، ان کی رخصتیاں ہو گئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ لباس پہن لیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم سب کے امام بن گئے۔ وہ لوگ آج قبروں میں کیسے مزے کر رہے ہیں، اور ہماری دلہنوں کے لباس ہم دیکھیں اور میچنگ کریں، تب میچنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں ایک دکان پہ گیا، گھر والی نے کہا کہ بھئی یہ کپڑے کی ٹکڑی ہے، یہ لے جاؤ اور اس قسم کا دھاگا جو ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی یہ دھاگا دو، تو اس نے وہ ٹکڑی کپڑے کی وہ دھاگے پر لگائی اور ایک ڈبیا کھینچ لی اور وہ نلکی نکالی اور وہ میچنگ کرنے لگا، تقریباً ایک جیسی تھی، مگر اس نے کہا نہیں یہ میچنگ صحیح نہیں۔ وہ ڈبیا رکھ دی، دوسری ڈبیا نکالی، دوسری ڈبیا نکال کر اس نے میچنگ کی اور کہا ہاں یہ صحیح ہے، یہ لے جاؤ۔ میں نے گھر والی کو دکھایا کہ بھئی دیکھو یہ میچنگ نہیں، یہ میچنگ نہیں ہے، تھوڑا سا ابھی فرق ہے، اس کو کہو اور دیکھے اور میچنگ کرے۔ رد کر دی، رد ہو گئی۔ پھر گیا، میں نے کہا بھئی یہ گھر والے کہتے ہیں کہ ذرا اور میچنگ کرو اور بالکل ایک جیسا ہو۔ پھر اس نے ایک اور ڈبہ نکالا اور پھر میچنگ کر کے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ گھر والی نے بھی کہا ہاں یہ میچ ہے۔ تو وہ جو دھاگا تھا وہ دھاگا 2 روپے کا تھا، اور وہ جو قمیض تھی اس وقت 50 روپے میٹر ہوگی۔ وہ 2 روپے کا دھاگا وہ 50 روپے کی قمیض کا ہم نشیں ہو گیا۔ 2 روپے کا تھا، 50 روپے میٹر کپڑے کا ہم نشیں ہو گیا میچنگ کی وجہ سے، اور وہ اس کے ہم نشیں نہ ہوئے، وہ 50 روپے میٹر کے کپڑے کے ہم نشیں دوسری نلکیاں نہ ہوئی کہ میچنگ نہ تھی۔ تو ہم اپنی دلہنوں کے لباس کو دیکھیں اور پھر صدیقہ کائنات کے اس قصے کو دیکھیں اور میچنگ کریں، تو جب ہم ان کی جنت میں جانے لگیں گے تو کہا جائے گا بھئی میچنگ نہیں ہے، میچنگ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔
تو انشاءاللہ رعایت ہو جائے گی. ایسے نہیں کہ مایوس ہو جائے آدمی، مگر سوچے تو صحیح، میچنگ کرنے کی تو کوشش کرے کہ چلو بھائی ہماری دلہن دوسرے دلہن کا لباس پہن لے، کوئی حرج کیا ہے. اور ایک ایک دلہن، کئی کئی دلہنیں، ایک لباس جو سلے وہ کئی کئی دلہنیں پہن لے، معاشرے میں کیا حرج ہے؟ کون سا نقصان ہو جائے گا؟ کون سا خسارہ ہو جائے گا؟ اور ایک لباس وہ کئی تقریبات میں چل جائے، کیا حرج ہے؟ اگر ہم مسلمان ان چیزوں پر نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اگر ہم اس مسلمان ان چیزوں پر نہ آئیں تو کون آئے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ صحابیات کے قصے، یہ کس کے لیے؟ ان پر کون عمل کرے گا؟ ہم کہیں کہ یار معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، دنیا کو بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے بھائی. اور یہ چیزیں شریعت نے اس کی گنجائش تو دی ہے، بہت سی چیزوں کو مباح رکھا ہے. اگر ہر ایک مباح 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 میں آ گیا تو کہتے ہیں مباحات اور منکرات یہ ساتھ ساتھ ہیں. ادھر مباح سے ہٹا، ادھر منکر میں گرا. اس لیے کہتے ہیں مباح سے ذرا ہٹ کر کچھ تقویٰ پر، کچھ افضلیت پر، اس پر آدمی رہے کہ اگر افضلیت سے گرے گا تو مباح میں آئے گا، منکر سے بچ جائے گا. اور اگر مباح پر ہو اور وہاں سے گرا تو آگے منکر کی گھاٹی ہے، اس میں ہی گرے گا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم منکر میں چلے گئے. ہم تو سمجھے تھے کہ مباح ہے مباح ہے مباح ہے. دیکھو میں اپنی پیاری بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لباس کی محبت میں بہت آگے ہوتی ہے. اور یہ مباح، یہ جو لباس ہے نا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ رب کاسیات عاریات الی آخری، کہ بہت سی کپڑے پہنی ہوئی قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گے کپڑے والی مگر برہنہ شمار ہوں. تو آج دیکھ لیجئے خواتین کیسے کیسے لباس سلاتی ہیں، جو کہ اللہ حفاظت فرمائے ستر پوشی کا کام نہیں دیتے. بس وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے پہنا ہے تو ہم بھی پہن لیں، اچھا لگتا ہے. بچیوں کو بھی وہی لباس پہناتے ہیں اور خود بھی وہی پہنتی ہیں، اور یہ منکر میں آ گئی. اب وہ منکر میں آ گئے تو بتاؤ کیا اتنا نقصان ہوا ان کا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مباح ہوگا، اور وہ مباح وہ علماء سے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی یہ جائز ہے یا نہیں جائز. وہ کہے بھئی فلاں مولوی کے بچی نے تو پہنا تھا تو ہم نے بھی پہنا دیا. بھائی کسی مولوی کی بچی نے اگر کوئی منکر لباس پہنا ہے تو وہ کوئی حجت تھوڑی ہے. اس مولوی سے پوچھو کہ یہ لباس جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ خود ہی کہے گا ہاں ناجائز ہے. اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ لباس کی طرف توجہ کرنی ہے، سادے لباس پہننے ہیں. اور کیونکہ ہمیں صحابیات کے ساتھ حشر کرنا ہے. ان کے ساتھ حشر ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ساری منچاہی پر عمل کر لیں، خواہشات کا اتباع کر لیں، مباحات پہ چلتے رہیں اور پھر ان کے ساتھ حشر کر لیں. بھائی ان کے ساتھ حشر کروانے کے لیے کچھ مباحات کو چھوڑ کر تقویٰ پر آنا پڑے گا. جبھی تو میچنگ ہوگی، جب میچنگ ہوگی تو ساتھ جائیں گے. اب وہ تقویٰ کے اعلیٰ پیمانے پر اور ہم مباح کے ادنا درجے پر جو منکر سے ملا ہوا ہو، اور پھر یہ سوچیں کہ چلو بھائی خیر ہو جائے گی. کچھ کرنا تو پڑے گا، کچھ آگے بڑھنا پڑے گا. تو بہرحال اس آیت میں بتا دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی ہے کہ ہم صحابیات کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اور اپنی زندگی، اپنا بود و باش، اپنی طرز معاشرت لانے کی کوشش کریں. اپنی بساط کے مطابق کوشش کر لیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. جب آدمی یہ مانگے گا اے اللہ صحابہ والی زندگی، ان کے طرز کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کی توفیق دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ ایسے ماحول اللہ میسر فرما دیں گے، ایسے اسباب میسر فرما دیں گے کہ خود بخود آدمی دین پر چلنے لگے، آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. ہمت تو کرے، ارادہ تو کرے، عزم تو کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نکاح ہوگا، اس کے بعد دعا کریں.